ایک تسی بڑا حال بنا دیو، حال اندر جناب اساں میرج حال بنایا ہے، میرج حال شادی حال بنایا ہے، ساڑا بڑا کاروبار ہے، ساڑا میرج حال ہے، شادی حال ہے۔ سن لیجئے جدو میرج حال اندر گانا والا پہنچتا ہے، فحاشی والا پہنچتا ہے، بے حیائی والا پہنچتا ہے، اتے گانا گانے دا پروگرام ہوتا ہے، وہ ہن کمائی تیرے گھر اندر جا رہی ہے۔ وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، میرج حال اندر شادی والے نو کرائے تے دین واسطے ضروری ہے، بین ہوئے پابندی ہوئے، شرط ہوئے کہ گانا نہیں ہوئے گا، باجیاں والے نہیں آنگے، ڈھول ڈمکا گانا بھی حیائی فاشی نہیں ہوئے گی، صرف کھانا ہوئے گا، جے بہتا کرنا چاہو محبت کرنا چاہو تلاوت قرآن چلے گی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گی، یا کوئی ذکر کتا جنابات و نصیحت دا پیغام چل جائے گا، گانا فاشی بے حیائی ساڑھے میرج حال اندر نہیں ہوئے گی، جے تے کر لو پابندی تے کاروبار جائز ہے، تے جے گانا چل رہا ہے تو سن لو وَلَا تَعَوَنُوا وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی دے کاموں تے تعاون کرنا حرام ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، محبوب دی رحمت غور کیجئے، اصول رحمت غور کیجئے، اصول محبت غور کیجئے۔ آگاہ فرما رہے ہیں محبوب خبردار نیکی دے اندر تعاون تو ہاتھ پچھا نہ کرنا، گناہ واسطے تعاون واسطے ہاتھ آگے نہ کرنا۔ شریعت نے حد مقرر فرمائی ہے، اے نہیں فرما کیڑا گناہ تے کیڑی نیکی، جملہ گناہ تے جملہ نیکیاں، جتنیاں بھی نیکیاں نے تے جتنے بھی گناہ نے، گناہ تعاون نہیں ہوئے گا، بھاویں شرک ہوئے بھاویں بدعت ہوئے۔ ایک بندہ تو آنا ہے کہ میں تے جناب ٹیکسی چلانا تے بڑا میں حلال کمانا، روزی کمانا، رات دن دا سفر کرنا، بچیاں روزی پکیزہ کمانا، میں تے آپ اپنی گڈی چلا کے روزی کمانا۔ سن لیجئے کدے روزی اینج بھی ہوندی ہے، بس برس ارس تے بھی ٹر پیندی ہے، کدے بس جناب میلے ٹھیلے تے بھی پہنچ جاندی ہے، کدے کرایہ کسے دربار دا بھی لب پہننا ہے، کدے جناب خبر ہوتے چڑھاوا چڑھان واسطے بھی کوئی گڈی لے کے جانا ہے۔ وَلَا تَعَوَنُوا وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، شرک تو بڑا گناہ کیڑا ہو سکتا ہے۔ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، توڑا گاہک توڑا کسٹمر توڑا جناب جس نو تسی اجرا توڑنو لے کے گیا ہے، توڑی گاڑی بک کر کے لے گیا ہے، دسو گناہ ول گیا ہے۔ میں پوچھنا چاہنا ہو سکتا ہے کچھ بندے کہنے نہیں مولوی تشدد کرتا ہے، میں پوچھنا چاہنا تشدد دا ذہن جدے دل و دماغ اندر بات داخل ہو رہی ہے، ذرا سنے ایک بندہ توڑی گڈی لے جاندہ ہے، توڑی ٹیکسی کار لے جاندہ ہے، تے اجرت لے جاندہ ہے، مزدوری تے لے جاندہ ہے، ٹیکسی لے جاندہ ہے، کرایہ تے لے کے جاندہ ہے، رینٹ تے لے کے جاندہ ہے۔ رات دا پروگرام ہے بندے نو قتل کرندہ، بندے نو مارنہ، اور رات لے جا کے توڑے ڈرائیور دے نال گڈی تے جا کے رات بندہ قتل کر دیندہ ہے۔ میں دسو دنیا دا قانون اس کار والے دے پرچہ کراندہ ہے یا نہیں؟ دنیا دا قانون اس نو مجرم سمجھدا ہے یا نہیں کہ گاڑی ایدے وچ استعمال ہوئی ہے، ڈرائیور اے لے کے گیا ہے، لہذا قاتل نو اے لے کے گیا ہے۔ جے قاتل نو لے جائے تے جیل اندر بند ہو سکتا ہے، جے مشرک نو شرک وال لے جائے۔ ہون قانون ضابطہ دنیا دا قانون منی جاندے اور رب دا قانون کیوں نہیں جمندے؟ وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہی تو سہولت کارون ہے، یہ دہشت گردنوں کوئی سہولت معیّا کرے دے انہوں جناب ایجنسیاں چکے کیا دیا نے، یہ دہشت گردان دا سہولت کار ہے، جڑا گاڑی دا ڈرائیور ہوندہ ہے، اے شرک کرن والے دا سہولت کارون ہے، یہ سہولت معیّا کرنا ہے، یہ سروس مہیا کرنا ہے، اے گناہ وال لے کے جانا ہے۔ وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ ایمیں سمجھ نہیں آئی تھوڑا جے آگے بات نو آزاد کرنے آئے تو ساتھ ہے جناب جگہ لے کے کرائے جناب حال بنا لے آئے، حال بنان تو بات اساں کیا کوئی اے ہو جائے ادارہ آ جائے یہ دے نال کرایہ منو چنگا لب جائے، اچانک رابطہ ہو گیا بینک والے نال، انہاں کہ وہ بڑی توڑی سونی بلڈنگ ہے، 1,00,000 2,00,000 کرایہ تے سانو بینک تے دے دو، بندہ ان ساری رات نہیں سوندا، ساڑی زمینی بینک پہ بڑھ دی ہے، توڑی زمین مانل بدکاری تو بڑا گناہ ہون لگا ہے۔
سود کھانا گناہ ہے، ماں سے بدکاری ہے، یہ تمہارا حال بینک نہیں ہے، یہ بدکاری کا، بے حیائی کا، حرام خوری کا اڈا ہے۔ یہاں بیٹھنے والا منیجر ہو، کلرک ہو، سب پر وہاں صفائی کرنے والا ہو، جھاڑو دینے والا ہو، گارڈ کھڑا ہونے والا ہو، سب پر اللہ اس کے رسول کی طرف سے لعنت کی۔ سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، جناب تسی مینوں شناختی کارڈ دیو نا، میں ٹریکٹر سود تے لیڑا۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ناراض نہیں ہوگا، سیرت ہے نا، سیرت سن لو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، بینک نو کرائے دے دکان دے ونا، حال دے ونا حرام، بینک دے اندر ملازمت کرنا حرام، بینک دے چھاں ہیٹ بیڑا بھی گناہ۔ اتھے باہر اندر جناب میں تو چاہ صرف بڑھائے نا بینک کالج، میں تو صرف چاہ چو والا کام کرنا، چاہ چو والا بھی حرام ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی رحمت فرمائی امت، ہر وہ چیز جڑی حرام والے جاندی سی سارے اسباب و ذرائع بھی بند فرما دیتے ہیں۔ تائیں نبی علیہ السلام نے ایک ایک گوشہ سمجھا دیتا ہے، یہ سمجھنا آئے تو آپ دی رحمت دا دوسرا پہلو کھولنا چاہنا، آپ تزکیہ نفس کرنے واسطے آئے نے، دلانو صاف و پاک کرنے واسطے آئے نے، تعلیم و حکمت دیون واسطے آئے نے۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے انپڑھ ہونا شان سی، امی تھے، وہ انپڑھ ہونا شان تھی، امی جین تھے۔ وہ کہتے تھے جڑا انپڑھ ہوندہ ہے کہ دا ذہن خالی ہوندہ ہے، ان دے وچ جو مرضی اسی داخل کرا کے تے دے کول گل منوا لئیے، تے لہذا انپڑھ ہونا شان تھا۔ نبی علیہ السلام آئے، آپ نے فرمایا انپڑھ ہونا گناہ ہے، پڑھیا لکھیا ہونا شان ہے۔ نبی علیہ السلام نے علم دی معرفت و پہچان عطا فرمائیے۔ علم تو بڑی محبت کی ہو سکتی، علم تو بڑا ترس کی ہو سکتا ہے، علم تو بڑی غمخاری اور غمگساری کی ہو سکتی ہے، علم تو بڑی محبت کی ہو سکتی ہے، علم تو بڑا نور اور روشنی کی ہو سکتی ہے۔ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آپ آئے نے، آپ نے علم نو رواج عطا فرمایا ہے، پھر میرا حق ہے، میرا اور میری جماعت ہر بندہ کہے سرکار کی آمد، روچی کہو سرکار کی آمد۔ آپ نے علم نو رواج دے، اقرأ بسم ربک الذی خلق وقل رب زدنی علما۔ اس محبوب علیہ السلام نے علم و دے اضافے لی دعا فرمائی ہے، جس پیغمبر نے فرمایا طلب العلم فریضہ، علم حاصل کرنا مرد عورت فرض قرار دیتا ہے۔ فعلم انہ لا الہ الا اللہ، جس پیغمبر نے رنگ دی بنیاد امیت نہیں دیتی، جس پیغمبر نے نسب دی بنیاد امیت نہیں دیتی، جس پیغمبر نے آقا و غلام تے سردار و جاگیر دی بنیاد تے فضیلت نہیں دیتی، بلکہ کی فرمایا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ نے فضیلت ایمان والے نو عطا فرمائی ہے، درجہ علم والے نو عطا فرمایا ہے۔ تائیں تے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اس پوری امت دے اندر افضل ترین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار پائے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ صدیق جتنا ایمان بھی کسی دا نہیں، صدیق تو بڑا عالم بھی محمد مصطفیٰ دی امت کوئی نہیں۔ سب سے بڑا عالم صدیق ہے اور سب سے
زیادہ ایمان میں سیدنا عمر کا قول ہے، فرماتے ہیں اگر تکڑی دے ایک ترازو دے ایک پلڑے دے ترازو دے ایک پلڑے اندر ساری دنیا دا نبیوں کے بعد ساری دنیا کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف ایک صدیق کا ایمان رکھا جائے تو صدیق کا ایمان ساری دنیا سے زیادہ وزن۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ ہے جن علم کی بنیاد پر ایمان دی بنیاد پر فضیلت عطا فرمائیے۔ فرمایا خبردار کالے نو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ سارے پہچان لینے قبائل اللہ نے عزت والا ہوئیے۔ وتعاونوا علی البر والتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کون ہے رحمت للعالمین؟ کیسے آئے بن کے رحمت للعالمین؟ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا لوگو زنا و بدکاری حرام، یہ ہے آپ کی وہ رحمت۔ فرمایا خبردار زنا حرام، بدکاری حرام، فحشی حرام، بے حیائی حرام۔ جدے دل ترس نہ ہوئے، رحمت نہ ہوئے، مہربانی نہ ہوئے، اللہ دی قسم ایڈے پیارے اصول و ضوابط اس کائنات لئی کوئی نہیں بیان کردہ۔ کنہیں فرمائے نے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون۔ کتنا سنہری اصول دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا مومن ہوئے، مومن تے کامیاب ہوئے جڑا شرمگاہاں دی حفاظت کرنا ہے۔ پھر اس پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ زبان تے شرمگاہ دی حفاظت دی گارنٹی ضمانت مینوں دے وے، میں محمد مصطفیٰ جنتی بشارت ضمانت دینا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نو حسن و جمال والی نسب اچھے والی عورت گناہ دی زنا بدکاری دی دعوت دے وے، اگو سن کے کہے انی اخاف اللہ، مینوں تے اللہ دا ڈر آندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جوانو اللہ قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ عطا کرے گا، عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس شخص کو۔ بتاؤ یہ خبر کون دے رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرش کا سایہ تو قیامت والے دن ملے گا۔ دنیا میں یہ بشارت دے کے رحمت دے کے گناہوں سے بچانے کی فکر، گناہوں سے بچانے کی لگن دل میں کون ڈال رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ، جسے رب نے فرمایا میں نے سارے جہانوں کے لیے محمد مصطفیٰ کو رحمت بنایا۔ حضور نہ آتے، حضور تشریف نہ لاتے۔ پھر پڑھیے صحیح البخاری میں سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ، سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ، جدو تھوڑی صلاح بن جائے میں نے دسیا ہے سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ، سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ۔ جب تک تڑپ نہ جائے پورا یہ اجتماع اس وقت کو بات اگے نہیں ہون چلے گی۔ سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ، سیدہ آئے جان بوجھ کے نعرے لا رہے، میں انہوں کوئی نہیں آگے نعرے لاؤ۔ سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ، سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ۔ اینج لگتا ہے بندہ ایویں ہی مغرب تک کہتا رہے دے جان نکل جائے۔ سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ، سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے روایت صحیح البخاری اندر ہے کہ نبی علیہ السلام دی آمد بعثت تو پہلے ذرا اے واقعہ سن لینا ہے، بات سن لینا، پھر اپنے گربان اندر جھانکنا، پھر سوچنا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دا معنی کیویں سمجھ آئے گا، یہ دی گہرائی کیویں سمجھ آ گئی۔ امی عائشہ فرماندیاں نے مکہ مکرمہ اندر حضور دی آمد بعثت تو پہلے، سرکار دی آمد تو پہلے حالات واقعات کی سن ایک جھلکی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے۔ کچھ گھر ہے ہو جیسا جتے جوان عورتوں بغیر نکاح تو بچے پیدا ہوندے سن۔
تے جدوں بچہ پیدا ہو جانا، اللہ نہ کرے اگر آج کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تے باپ جین جوگا نہیں رہندا، پھر آ دنیا چ رہن جوگے نہیں رہندے۔ انجام توڑے علم اندر ہے، حالات توڑے علم اندر نے، کی بن گئی کی گزرے گی اس خاندان و قبیلے تے جے دے گھر انج دا معاملہ پیش آ جائے۔ لیکن اس دور اندر جدوں حضور تشریف نہیں سی لے آئے کی ہوندا سی، جدوں بچہ پیدا ہو جاندا عورت دے آن جدا نکاح نہیں ہویا تے وہ سارے کٹے ہو کے سارے برات ابا اپنی بیٹی کول اپنی بہن کول آ کے آندے، اچھا یہ کس دا ہے بچہ؟ بڑی خوشی ہوئی ہے، مبارک ہوئے، خرچہ بھی کو نہیں ہویا تے دو طرح نوازہ بھی ہو گیا۔ یہ کس دا ہے بیٹا یہ کس دا بیٹا؟ ابا ہوں دین بیٹا پہ آنا ہے، بیٹا یہ کس دا ہے بیٹا؟ اگو دھی آندی بہنا دی میرے کول کوئی ایک بندہ نہیں آیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تیرا گربان جہاں کو جدے جدے گھر اندر بیٹیاں بہنا موجود نے جنہ دی عزتہ محفوظ نے، وہ پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ اور رحمت بھیج محمد مصطفیٰ کی ذات پر۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا اللہ جنہ پہچان دسیے، جنہ غیرت دسیے، جنہ عزت دسیے، جنہ وقار دسیے، جنہ ولادت تے نسل دے پھیلاؤ دے طریقے تے گر تے غیرت تے عزت حفاظت دے گر سارے سمجھائے نے۔ سن لیجئے امی سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے، پھر او دے کلو برا باپ پوچھ دے جی کئی بندے آئے نے تے سارا ریکارڈ زین اندر ہوئے گا، 10 کتنے بندے آئے نے؟ وہ کہیں دی میرے کول تے 10 بندے آئے، 15 بندے آئے، 5 بندے آئے، جتنے بھی تیوس و بغیرت آئے سب دے نام و دستی جدو سارے دے نام لکھوان دی، اے اپنے پنڈ دے وچوں اپنے ارے محلے چوں اپنے قوم چوں برادری چوں بندہ بھیج دے انہاں سارے دیوساں وال بغیرتاں وال انہاں زناکاراں بدکاراں وال کہ تسی ساڑے گھر آندے رہے، اسی تے گھر نہیں سی ہوندے، ساڑی بیٹی بہن کول تسی آندے رہے تے بچہ پیدا ہو گیا ہے تے بچہ کس دا ہے؟ اساں ذرا اس دے بارے تعین کرنا ہے، تحقیق کرنی ہے بچہ کس دا ہے تے سارے تشریف لے آؤ تھوڑی روٹی ساڑے گھر ہوئے گی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے آیت پڑھنی بھی سوکی ہے، سننی بھی سوکی ہے، بہن راتے لے کے بزانہ دلانی بھی سوکی ہے۔ جتنی یہ دی اندر گرائی اندر جاؤ گے پھر محبت پیدا ہوئے گی، پھر پیار پیدا ہوئے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاشری تصویر و جھلک جناب سامنے پیش کر رہی آنے، پھر وہ سارے بندے آ جاندے، کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں، کیونکہ سسرال اللہ رہنے توجہ ہے سمجھ آندی پئیے۔ سارے بغیرت و دیوس ایک لین اندر کھڑے ہو جاندے جویں خنزیر کھڑے ہوندے ہیں۔ خنزیر ایک جانور ہے نا، انہاں دے خصائص کا دے خنزیر دے ہر جانور دے کچھ خوبیاں خصائص ہوندے نا۔ حیات الحیوان علامہ تمیری نے لکھیا ہے کچھ حیوانہ دے خصائص، انہاں وچ خنزیر دا خاص ہے کہ اس جیسا بغیرت جانور اللہ دی مخلوق وچ کوئی۔ اسی واسطے رب نے اس نو حرام کیتا ہے کہ جڑے نو کھاوے او دے وچ بھی غیرت نہیں رہندی، تاں ہی انگریزاں وچ غیرت نیڑوں نہیں لنگدی۔ مرد عورتاں اکٹھے ننگے بیٹھے ہوندے نے، غیرت تان لنگے یہ خنزیر نہ کھاتا ہوئے۔ خنزیر کا گوشت اسی لیے حرام ہے کہ یہ بغیرت ترین جانور ہے۔ یہ جب مؤنث کے ساتھ تانیث کے ساتھ جفتی کا وقت آتے پورے خنزیر کے ایک پورا ڈار خنزیروں کا لین میں کھڑے ہو کے اپنی اپنی باری کا انتظار کرتے۔ کتنا ہی کافی ہے آپ کی سمجھ و فہم کے لیے، اس لیے اللہ نے اس جانور کو حرام کیا ہے۔ یہ بغیرتوں کے جوڑے، یہ فحاشی کے بدکاروں کا پورا ڈار خنزیروں کا ان کے گھر میں آگے کھڑا ہو جاتا، یہ بچہ کس کا ہے؟
ایک قیافہ شناس آتا، وہ بچے کے اعضاء کو دیکھتا، آنکھوں کو، ناک کو، کان کو، پیروں کو، انگلیوں کو، پوروں کو دیکھ کے کہتا یہ بچہ اس بندے کا ہے۔ انہوں آدھے بتوں باہر نکالا، انہوں جب ہی باندھے بتوں ساڑھا جوائی ہے تے اے سارے فارغ ہیں، یہ روٹی کھان بغیرت تے یہ چلے جائے، ہمارا جوائی تو ہے، یہ بچہ سنبھال یہ تیرا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کے آئے۔ آپ نے فرمایا خبردار کوئی بچی خودی مرضی تو بغیر نکاح نہیں ہوئے گا، کوئی باپ قتل کر کے بچی کو غنی کر دے، فرمایا نہیں، کوئی باپ ویزے اور پیسے کے اور جاگیر کے چکر میں بچی کو کسی بوڑھے کے ساتھ، کسی لشئی کے ساتھ، کسی بے دین کے ساتھ، کسی جناب بدماش کے ساتھ اس کو جڑ دے، نہیں۔ فرمایا فخیرہا رسول اللہ، نبی علیہ السلام اختیار دیا عورت کو کہ اس کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، جب تک اس کی دل کی گہرائی سے راضی نہ ہو اس کا نکاح کوئی باپ نہیں پڑھا سکتا۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں، تمہارے شریعت نے احساس کو، تمہارے جذبات کو، تمہاری ذات کو تحفظ دینے کے لیے یہی سنہری اصول پر تم ساری زندگی بھی درود پڑھتی رہو تو محبوب کی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تمہیں وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا اس لیے کہ تم ہتھیار اٹھانے کے لائق و قابل نہ تھی۔ ان کافروں کا اصول تھا کہ بچے کو وراثت نہیں، لولے کو وراثت نہیں، لنگڑے کو وراثت نہیں، اندھے کو وراثت نہیں، بیمار کو، لاغر کو وراثت نہیں، عورت کو وراثت نہیں، بچے کو وراثت نہیں، اس لیے کہ یہ جنگ کے لائق نہیں، جو جنگ نہیں کر سکتے وہ باپ کے حصے دار نہیں ہو سکتے وراثت میں۔ یہ اسلام ہے جس نے کہہ دیا، یہ پیغمبر کی رحمت ہے جس نے کہہ دیا اگر بچہ باپ کے مرنے سے ایک منٹ پہلے بھی دنیا میں آ جائے تب بھی شریعت کہتی ہے یہ جوان ہو کے اپنے باپ کی وراثت کا پورا وارث بنے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جڑے دیاں بہناں دا حق اجے کھادی ودے ہو تو آنو کیا کہ وہ سرکار کی آمد مرحبا، تم تے اسی جہالت میں ہو جو حضور کی آمد سے پہلے لوگ تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت کی مرضی تو بغیر نکاح، بولو عورت کی مرضی رضا تو بغیر نکاح نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے گل سمجھ آ گئی، عورت دی رضا مرضی تو بغیر نکاح نہیں، لیکن عورت اپنی مرضی نال جتے چاہے نکاح کر لوے، ہر چو نس جائے بھاگ جائے، باپ دی عزت نو خراب کرے، بیٹے بھائیاں دی عزت نو خراب کرے، اے تے جائز ہے نا۔ حضور فرماتے نے لا نکاح الا بولی، آپ نے فرمایا جتھے میں بچی دی جس بات دا خیال رکھیا ہے اتے محمد مصطفیٰ نے توڑی پگڑی دا بھی خیال رکھیا ہے، توڑی دستار دا بھی خیال رکھیا ہے، توڑی عزت غیرت دا بھی خیال رکھیا ہے۔ فرمایا بیٹی سن لے، بہن سن لے، جب تک تیرا باپ راضی نہیں پھر بھی تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، صرف تیری رضا نال ہی نہیں تیرا باپ بھی راضی ہوئے گا، تیرا بھائی، تیرا باپ، تیرا ولی راضی ہوئے گا تب نکاح ہوئے گا۔ فرمایا او دی عزت بھی محفوظ رہے، تیری عزت بھی محفوظ رہے، تیرے جذبات دا خیال رکھیا ہے، تیرے باپ دی غیرت دا خیال رکھیا ہے۔ جیڑی عورت نس جائے بھاگ کے گھروں نکاح کر لمے نکاح ہوا باطل، وہ دے نکاح نو باطل 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 قرار دیتا ہے، وہ ساری زندگی جوڑا بدکار ہی رہے گا، نکاح نہیں ہوئے گا، وہ نسل بڑھتی رہے گی حرام خوروں کی، بدماشوں کی، عیاشوں کی۔ انہوں نے اپنے خاندان عزت قتل دی بنیادہ رکھیا نے، انہاں فساد دی فتح انتشار دی
دی بنیاد رکھی ہے، لہذا انہاں دا نکاح نہیں ہوئے گا، یہ زناکاروں کا جوڑا ہے۔ ان مولویوں سے بچو جڑے مولوی عدالت اندر بہ گئے گھر چوں نسن والی بچی دے نکاح پڑھا رہے ہیں، انہاں مولویوں نے ہاتھ جوڑا گا کیوں در پہ ہو گئے ہو؟ پیغمبر علیہ السلام دی امت دی عزت ہے، اسلام بغیرت مذہب نہیں، اسلام دے غیرت والا مذہب ہے، اسلام دے عزت والا مذہب ہے۔ جیسے اسلام دے اندر بچی نس جائے تے نکاح اپنی مرضی نال کر لوے تے باپ جین جوگا نہ رہے، مسجد جان جوگا نہ رہے، پہلی صف وچ کھڑے ہو کے بیٹھ کے نماز پڑھن جوگا نہ رہے، وہ اسلام نہیں ہو سکتا، وہ دین رحمت نہیں ہو سکتا۔ مومن تو عزت والا غیرت والا ہوتا ہے، لہذا بچی کی رضا کے بغیر بھی نکاح نہیں، باپ کی ولایت کے بغیر بھی نکاح نہیں، اور خفیہ بھی نہیں جب تک اعلانیہ دو عادل گواہ موجود نہ ہو۔ معبول فرمایا میں خفیہ نکاح کی مذمت کر کے تمہاری غیرت عزت کا تحفظ کر رہا ہوں، اب تو مانو نا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ محبوب نے فرمایا، صحیح البخاری اندر حدیث سے بات نو کلوز کرن دی طرف لے جانا ہے۔ حدیث سے صحیح البخاری اندر خیبر دا موقع ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آج میں اعلان کرنا دو چیزاں قیامت تک حرام رہن گیاں، میں محمد مصطفیٰ حرام کر رہا ہوں، حرام رہن گیاں۔ یا رسول اللہ کیڑیاں دو چیزاں؟ فرمایا ایک چیز ہے جڑی قیامت تک حرام میں گدے دا گھریلو جڑا گدے دا گوشت حرام کر رہا ہوا، خبردار میری امت دے ہوتے گھریلو گدے دا گوشت قیامت تک لئی حرام۔ یا رسول اللہ دوسری چیز آپ نے فرمایا متے کا نکاح میں مصطفیٰ حرام کر رہا ہوں۔ متے دا نکاح ہوندہ ہے عارضی نکاح، 10 منٹ لئی نکاح یا 1 گھنٹے لئی نکاح، 3 دن لئی نکاح یا 10 دن لئی نکاح، یہ تھا نکاح متا۔ رسول اللہ نے فرمایا میں قیامت تک حرام کر رہا ہوں۔ سن لیجئے یہ تمہاری عزت اور غیرت کی حفاظت کے لیے ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں پوری دنیا میں گروہ موجود ہے جو نکاح متا کو جائز کہتا ہے، پھر وہ کہتا ہے نکاح متا جائز ہے، پھر جب رشتہ مانگے تو لڑتے ہیں۔ عجیب بات ہے بھی جائز، رشتہ منگی دے لڑ پہندے نا۔ کیوں لڑتے ہیں؟ کہتے ہیں غیرت نہیں مانتی، تو جدو غیرت نہیں مندی تو پھر حلال کیوں ہو گیا ہے؟ صرف بدکاری کے اڈے چلانے کے لیے یہ فتویٰ تھا، فحاشی کے بے حیائی کے اڈے چلانے کے لیے نکاح متع نبی علیہ السلام نے قیامت تک حرام کر دیتا ہے تاکہ کسی دی بیٹی بہن عزت دی محفوظ رہے۔ انہوں چاہ مخصوص وقت واسطے نکاح لے کے تے پھر انہوں داغدار کر کے انہوں چھڑ دیتا جائے۔ نہیں، اسلام تے عزت والا ہے، غیرت والا ہے۔ پھر اسلام یہ جنہیں متے والے نکاح دی دوجی صورت، 2 قسم کے متے ہیں، ایک کا نام نکاح متع ہے اور دوسری ہے اسی کی قسم، نہ اس کا الگ ہے اسی کی قسم، کیونکہ متع والا لفظ جڑا وہ بدنام ہو گیا سی، وہ ایک مخصوص گروہ تک خاص ہو گیا تھا، اہل و سنہ اس کو پسند نہیں کرنے تھے، انہوں نے نام بدل دیا، نام بھی ایسا رکھا تاکہ اس میں پتا چلے کہ نام تو بڑا پیارا لگتا ہے، نام تو اچھا لگتا ہے، نام تو جائز والا ہے، اس لیے اس کا نام بڑا سوچ کے سمجھ کے حلالہ رکھ۔ یہ پہلا حرام ہے جس کو حلالہ کہتے ہیں، یہ ہے حرامہ کہتے حلال ہے، اندر شراب ہے اوپر جام شری ہے، اندر پردے میں کچھ اور ہے، زہر کچھ اور ہے، لیبل کچھ اور ہے، حلالہ شریعت میں حرام ہے۔ مجھے بتاؤ کسی کی بہن و بیٹی کئی 3 4 5 دن کے لیے کسی اور کے نکاح میں جا کے پھر واپس آئے، بتاؤ وہ بندہ دوبارہ اس سے نکاح کرے؟ میں انہوں تے کوئی نہیں آندہ جنہیں دوبارہ کیتا ہے نا اینوں میں گولڈ میڈل دینا چاہیے۔ بس عورت ہے قصور کو نہیں، اس بیچاری مظلومہ کا اس کا تو نکاح طلاق دے کے پھر اس کا کئی دن کے لیے نکاح کر دیا گیا۔ وہ جس نے دوسرا نکاح کیا ہے کسی کے ساتھ وہ بھی سمجھ آندی ہے، چلو وہ ایک جو نائب تلاش کیا گیا
لیکن ایدی سمجھ نہیں آندی، ایس بغیرت دی، ایس دیوس دی سمجھ نہیں آندی جنہیں واپس دوبارہ نکاح کر کے آندہ ہے پترانو بھائی ہون تواڈی امی ہے تے میری بیوی۔ لعن اللہ المعللہ، ایڈا خطرناک تے جملہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے رحمت ہو کے لعنت پائی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ دے مقام تے فائز ہو کے فرمانے لعن اللہ المحلل والمحلل لہو، رسول رحمت فرمانے لعنت ہوئے اللہ دی حلالہ کرنے والے پر، حلالہ کروانے والے پر۔ اللہ دی رحمت ہے ساڑھے مسلک اندر مطابق کوئی نہیں، حلالہ بھی کوئی نہیں، پھر میں کیوں نہ کہاں سرکار کی آمد۔ حضور نہ آتے تو یہ حالات تھے، حضور کے آنے سے پہلے ہم کہیں محبت سے پیار سے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد مرحبا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کے آئے نے۔ سانتے پتا سمجھی آندی ہے رحمت للعالمین صحت مبارکہ دی جدو موسم سردی دا ہوئے توجہ فرمانا، سردی دا موسم ہے تے ہونا سا مغرب تے شادی نماز پڑھنی ہے، لوگوں نے جراباں لا کے پڑھنی ہے تے پیر دھو کے پڑھنی ہے، جو جو سنا سردی ودی جانی ہے، اساں جراباں دے اوپر مسا کر کے کہنا ہے سرکار کی آمد۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوبہ کیڑے رحمت للعالمین ہو، یعنی آسانیاں تھی آسانیاں۔ پھر کدے اینج بھی منظر ہونا ہے کہ جناب بارش ہو رہی ہونی ہے، زوردار بارش لگی ہونی ہے، سردیاں اندر چھڑیاں لگ جاندیاں نے، سردیاں دیاں چھڑیاں کئی دن جانا بارشاں جاری رہندیاں نے، پھر پتہ کی ہونا ہے ادھروں بارش ہو رہی ہونی ہے، ادھر جناب گلیاں چکڑ ہونا ہے تے پانی ہونا ہے تے مولویاں نے اعلان کرنا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، لوگوں نماز والا ہو نماز والا ہو، لوگوں نماز والا ہو، یعنی نماز پڑھو مسجد اندر آگے بندہ چل سکتا نہیں، گلیاں پانی تے چکڑ تے کپڑے پاک رہندے نہیں، وثیابک فطہر قرآن دا اصول ہے، نماز لئی کپڑے تے پاک ہونا ضروری ہے، کپڑے راہ تے پلید ہو گئے، مولوی آندہ حی علی الصلاۃ، ایک ہی جانے رحمت للعالمین دا معنی کیے، اہل حدیث مسجد جو آواز آگی الا صلو فی الرحال الا صلو فی الرحال، نماز گھر پڑھ لو جماعت دا اللہ ثواب دے گا، جدوں پڑھ لو تے ادوں کہو سرکار کی آمد، جدو نماز گھر پڑھ لو تے سکھی ہو تے جماعت دا ثواب بھی مفت اندر مل جائے، پھر کہو سرکار کی آمد، سرکار کی آمد مرحبا ہم کہیں جن کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کے آئے۔ اسا زور اثر دی کٹھی نماز ملتان اندر پڑھ لی تے سمجھ آئی سرکار کی آمد، مرحبا سفر اندر اور انشاءاللہ مغرب عشاء چلتے واپسی کٹھی پڑھاں گے تے کہاں گے سرکار کی آمد۔ دوجے لوگ پہلے مغرب پڑھن گے پھر آدھا گھنٹہ چل کے پھر بیچارے رک جان گے، یا اتھے ہی مسیطے بیٹھے رہن گے گھڑی ویندے رہن گے، مغرب دا وقت ختم ہوئے سا شاہ پڑھنی ہے، ہونے پڑھ لو نہیں ہوندی ہونے شاہ، تو انہوں کی پتہ ہے کون آ گئے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، لوگو جہالت جو نکلو کون آ گئے سرکار کی آمد، جہالت جو نکلو مولویاں دے پکی روٹی تے کچی روٹی والے دین جو نکلو کون تشریف لائے سرکار کی آمد، مرحبا مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ آپ رحمت للعالمین بن کے آئے، آپ رحمت للعالمین بن کے آئے، یہ ہمیں سمجھنا آئے ذرا توجہ فرمانا، آپ کس طرح رحمت للعالمین نے، آپ کس طرح محبت فرماتے نے اپنی امت نال، کیویں شفقت فرماتے نے، آپ نے فرمایا سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جی محبوب جی جعفر طیار شہید ہو گئے نے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ برادر محترم سیدنا جعفر طیار شہید ہو گئے نے، انہاں دے گھر والے غم اندر دکھ اندر تکلیف اندر نے، انہاں دے گھر کھانا پکا کے بھیجو، جنہاں دے گھر فوتگی ہو گئی ہے انہاں دے گھر کھانا پکا کے، جنہاں دے فوتگی ہو جائے انہاں دے گھر کھانا پکا کے، اینج نہیں سمجھ آنی اچھی کہنا پڑنا ہے، جنہاں دی فوتگی ہو جائے انہاں دے گھر کھانا پکا کے،
تے جنہ دا ہور کوئی نہ بھیجے انہاں دے گھر مولوی کھانا اپنے گھروں پکا کے بھیجے. یہ سنت حضور فرما جے دا قرضہ کوئی نہ ادا کرے میں محمد ادا کروں گا. لہذا توجہ فرمائیے جعفر تیار شہید ہو گئے انہاں دے گھر والے غم اندر نے انہاں دے گھر کھانا پکا کے بھیجو. جدوں اہل میت دے گھر برادری یا جماعت دے ساتھی کوئی دوست کھانا پکا کے بھیجے گا انہاں دے چولہے اگ نہیں جلے گی انہاں حوصلہ ہوئے گا انہاں کھانا کھلایا جائے گا. تے وہ کہیں گے محبوبہ تھوڑی رحمت تو صدقے کنی آسانیاں پیدا فرما گئے ہو. تجھے پاس اعلان ہے حضرات مولوی دا پیغام آیا فون آیا تو آڈی فوتگی ہو گئی ہے میں 10 شاگرداں لے کے پہنچ رہا وہاں ساڑھا بھی پکاؤ میں آ رہا وہاں ساڑھا پکاؤ تے 40 دن پورے پکاؤ تے انہاں دا بسترہ بھی ساڑھے گھر بھیج دیو میت دا جڑا فوت ہو دے برتن بھیج دیو تسی نہ کھایا جو نہ برتنہ وچ کیونکہ بچے توڑے ڈر جان گے میرے بچے لوئے دے او نہیں جے ڈر دے مردیاں دے برتن جو کھاندے رہن انہوں دے کپڑے بھی بھیج دیو دا بسترہ بھی بھیج دیو دی چرپائی بھی بھیج دیو. میں پوچھنا چاہنا ہو تسی کی جانو کون تشریف لے آئے ہجے انہاں بوجھا چاہو ہجے انہاں تکلیفاں چاہو ہجے انہاں دکھاں چاہو تو آنو تیاڈا مدرک جیڑا مولوی میت نو نوا گیا ہے وہ تے سابن بھی میت نو نوان تو جیڑا بچے وہ بھی لے گیا ہے انہوں تے ایک گز کپڑے دا کفن تو بچے وہ بھی لے گیا ہے وہ تے 40 دن روٹی بھی کھاندا رہا ہے. سن لو ہمارا مسلک سن لو جدی فوتگی ہو جائے انہاں دے گھر کھانا پکا کے بھیجو. یہ سنت حضور دی ٹھہری سرکار کی آمد اچھی بولو سرکار کی آمد سرکار کی آمد. مرحبا حضور علیہ السلام دی سنت پہ عمل کیجئے. ایک ایک سنت اللہ دی رحمت نال آل الحدیث نے آج تک محفوظ رکھی ہوئی ہے. تمہیں پیغام رحمت دیتے ہیں آپ رحمت للعالمین بن کے آئے آپ نے امت پر بوجھ نہیں ڈالا. ایک حدیث پڑھتا ہوں اور بات ختم کرنے لگا. حدیث سنیے ماہ رمضان ہے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. ایک صحابی آئے محبوب جی فرمایا محبوب جی میرے کو خطا غلطی ہو گئی. فرما کی ہویا ہے محبوب جی میں روزے دی حالت اندر اپنی بیوی دے قریب چلا گیا. فرمایا پھر محبوب جی میں ہلاک ہو گیا میں دسو میں کی کرا میرے کو غلطی ہو گئی. فرمایا 60 روزے رکھ لگاتار. محبوب جی ایک دا روزے دا مسئلہ دا پوچھنا ہے 60 کے میں نہیں رکھ سکتا طاقت نہیں. فرما 60 مسکینوں کھانا کھوا. محبوب جی طاقت نہیں. فرمایا غلام آزاد کر دے. فرما محبوب جی طاقت نہیں. فرما اچھا پھر طاقت نہیں بہ جا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بہ گیا ہے. کچھ دیر بعد کھجورہ دا ٹوکرا صدقے اندر آیا ہے. محبوب جی اے کھجورہ نے صدقے اندر تقسیم کروا دو. نبی علیہ السلام نے کتے گیا ہے مسئلہ پوچھن والا. محبوب جی حاضر میں خدمت اندر حاضر. فرمایا کھجورہ دا ٹوکرا لے جا یہ جا کے اپنے محلے اندر غریباں تقسیم کر دے تیرا یہی کفارہ ادا ہو جائے گا. انہیں کھجورہ دا ٹوکرا چکے ہے تے انج پیچھا مڑ کے پھر رک کے آندہ ہے محبوب جی کنہاں نوں ونڈنی آنے. فرما اپنے محلے گلی دے غریباں نوں عرض کردہ ہے محبوب جی میرے محلے جو میرے تو بعد کے غریب بھی کوئی نہیں میرے محلے جو میرے تو بعد کے غریب کوئی نہیں. آپ نے فرمایا جا آپ کھا لے اپنی بیوی نے کھوا دے. جا آپ کھا لے وَيَذَوَنُ مِسْرَهُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. جا آپ کھا لے تے اپنی بیوی نے کھوا دے تیرا گناہ بھی اللہ نے معاف کر دیتا ہے. پھر کھجورہ کھا کے آندہ ہوئے گا سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد. مرحبا مسند ابی یعلا دے اندر حدیث پاک میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے. نبی علیہ السلام تشریف فرمانے. سیدنا رکانا آئے محبوب جی میں نے غصہ چڑھیا میرا جھگڑا ہویا اپنی بیوی نال میں اپنی بیوی نو طلاق دے چھوڑیے تے 3 طلاقہ دیتی آنے. آپ نے کی پوچھے ہے آپ نے کی فرمایا حلالہ کروانی کی فرمایا افی مجلس نوائدن کیا ایک مجلس اندر جی ہاں محبوب جی ایک مجلس اندر 3 طلاقہ کئیاں نے. فرما جا میں محمد مصطفیٰ فتوہ دینا جا کے رجوع کر لے صلح کر لے. طلاق مرتان طلاق تے 2 مرتبہ ہوں دیئے. ایک مجلس اندر 3 باری کبھی تے 1 کو طلاق ہوں دیئے. کیوں ایک مجلس اندر 3 باری قبول کریے تے 1 کو نکاح ہوں دے.
توجہ ہے ایک مجلس ہے 3 باری قبول 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 گوی ہے تے بولو کتنے نکاح ہوندے ہیں ایک ہوندہ ہے ایک مجلس دے اندر جے میں سمجھ نہ آئے تے میں آسان کرنا میں آنا 26 فروری نو ڈیرہ غازی خان اندر آسان ہزاران دا اجتماع کرنا ہے تو سامنا ہے ڈیرہ غازی خان تو سامنا ہے ڈیرہ غازی خان تو سامنا ہے کنی باری کیا میں گال تو ایک ہی ہے نا 26 فروری نو تو سام بولو کہ تھے آنا ہے 1000 باری محکمہ تے گال اچھی بولو ایکو مجلس اندر جدو ہکو گل نو بار بار دورائیے تے گل بولو ہکو ہی ہوندی ہے جے محکمہ کے 26 فروری نو ڈیرہ غازی خان آنا ہے انشاءاللہ ہر اہل حدیث نے آنا ہے انشاءاللہ ختم نبوت دے تحفظ لئی آنا ہے انشاءاللہ نموس صحابہ لئی ہر ساتھی نے آنا ہے انشاءاللہ میں دوبارہ آگے تو لے جانا ہے انشاءاللہ 26 فروری نو جدو آؤ گے میں بار بار کہاں تے گل ایک ہوئی ہے جدو ایک مجلس ہے 3 باری کبھی طلاق دے طلاق ایک ہوئی ہے افی مجلس نوائے دن ایک مجلس اندر جی ہاں محبوب جی فرمایا جا کے رجوع کر لے جا کے رجوع کر لے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آپ کتنے غم گسار نے مصطفیٰ علیہ السلام جہانا لئی کس قدر رحمت نے اگر میں دوسرے پہلو شروع کر دیں دا جے وقت ہوندہ کہ آپ سیدہ زینب لئی سیدہ رقیہ ام کلثوم لئی سیدہ فاطمہ الزہرا لئی سیدہ عائشہ صدیقہ لئی اپنی ازواج لئی اپنی بنات لئی اپنے صحابہ کرام لئی اپنی امت لئی کس قدر غم گسار رحم اور ترس کھانے والے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں میدان جہاد نو کھول لواں نبی علیہ السلام اتھے رحمت سمجھ آوے حضور دی آمد تو پہلے کوئی نہ قیدی نو رہا کردہ طریقہ دسے تے محمد مصطفیٰ نے دسے ہے کوئی نہ جے قیدی بناندہ ہر بندے نو قتل کر دیتا جاندہ تھی جنگ جو نو پیغمبر نے قیدی بناندہ اصول دسے ہے پھر قیدی نو فدیہ لے کے رہائی دا طریقہ دسے ہے پھر انہوں نے غلام بناندہ طریقہ دسے ہے پھر غلام منو آزادی دے طریقے بے شمار دسے جیڑا کوئی گناہ کر کے آؤں حضور فرما دے غلام آزاد کر غلام آزاد کر غلام آزاد کر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ پھر حق کے مکاتبہ دیتا ہے غلام نو کہ جس دا تو غلام ہے وہ دنال پیسے تے کر لے ریٹ تے کر لے اتنے پیسے دے کے میں آزاد یا رسول اللہ اتنے پیسے میں دے دے لوانگا کتوں فرما جی دنال معاہدہ کیتا ہی وہ دے کل بھی زکاة لے سکنا ہے تے جس بندے کل جا کے منگ کے زکاة لے کے اپنا وہ چٹی پوری کر لے تے غلامی تو آزادی حاصل کر لے محبوب علیہ السلام نے لونڈیاں بنا کے انہوں نے آزاد کر کے نکاح دی اجازت دے کے محبوب علیہ السلام نے کیڑا موقع جتے حضور علیہ السلام نے یہ جنگ وے کو تے فرما عورتاں نو زبانی کرنا بچیاں نو کچھ نہیں کہنا بوڑھیاں نو کچھ نہیں کہنا جڑا نال لڑے اس نو کچھ نہیں کہنا حتیٰ کہ حضور نے ساری جنگاں مدینے چ لڑیاں نے لڑائی تے مکے والے نال سیدھا مطلب ہے لڑائی لڑی نہیں گئی کافراں نے لڑائی سرا کے پائی ہے اتھوں چلے نے مدینہ پاک اندر بدر اندر بھی کفار آئے نے احد اندر بھی کفار آئے نے خندق اندر بھی کفار آئے نے جدو گھر آ گئے نے پھر حضور علیہ السلام باہر نکلے نے جہاد لئی دفاعی جنگا نے نبی علیہ السلام دیا ہر چیز اندر ایک کوئی چیز تو نظر آئے گی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ پھر انشاءاللہ جدو دوبارہ آئے تو شروع کر لانگے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے اللہ جو تیرے بندے فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما ساتھی نے اپنے بھائی کی دعا کے لیے کہا ہے اللہ ان کے اپنی رحمت سے ان کی مغفرت فرما اور ہمارے بھائی دوست جہاں منظور صاحب فوت ہوئی اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اور اللہ ان کی قبر کو تحت نگاہ وسیع فرما دے
اللہ جو تیرے بندے پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، اللہ ان کی بیماریاں دور فرما۔ محترم حاج نذیر صاحب کا بیٹا بیمار ہے، اللہ اپنی رحمت شفا عطا فرما دے۔ اللہ جو ہمارے علماء کرام اساتذہ کرام بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض اور قرض دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ یہ نواب نے یہ پروگرام کرایا، محنت کی، تعاون کیا، پیسہ خرچ کیا، کھانے والے کا انتظام کیا، اللہ ان کے مال میں، رزق میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ سب کی رزق میں برکتیں دے دے۔ اللہ اس پروگرام کو اپنی برگاہ میں قبول فرما لے، دنیا و آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم۔